صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین اسے کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمائے تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. جسے اللہ رب العالمین کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اس نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جائے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جائے. اسی لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو اور خود کتاب پڑھتے ہو، دوسروں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو اور خود کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، تو دوسروں کو تعلیم دینے اور خود پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احکامات پر پورے طور پر عمل کرنے والے علماء عاملین بن جاؤ. جب نصارہ نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا
کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ ہم انہیں خدا مانیں، انہیں اللہ کا بیٹا کہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری اور فرمایا گیا کہ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نبی بناتا ہے، تو اس سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اور میری بندگی کرو اور مجھے رب مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا لوگوں کو کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو اور خود کتاب اللہ کو پڑھتے ہو۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں اس بات سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ پورے طور پر اللہ والے بن جائیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو واقعی خلوص کے ساتھ اور ہمارا متوجہ ہو کر کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو لازماً اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ رسول پر اتارا گیا کلام سنتے ہیں، جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے۔ معلوم ہوا کہ جو بغور طلب راہ حق میں قرآن پڑھتے ہیں، خلوص ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں کہ ہم نظریات میں، اعمال میں حق بات کو پائیں۔ جب وہ خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی روح سے ان پر ایسے اثرات اور ایسی کیفیت اور حالت مرتب ہوتی ہے کہ بے اختیار ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ کیسے خدا رکھنے والے لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے یا سنتے ہیں، اس قرآن سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے چمڑے اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور برداری عبادت کے لیے وہ پورے طور پر راغب ہو جاتے ہیں، جو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ فرمایا گیا کہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، لہٰذا تم ربانیین اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ کتاب اللہ کو پڑھنے اور تعلیم دینے کا تقاضا یہی ہے۔ جو
جو بندہ پڑھتا ہے اور جو بندہ پڑھاتا ہے خود اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو. جب کتاب اللہ کو پڑھنے والا کتاب اللہ کو پڑھانے والا وہ کتاب اللہ کے تقاضوں پر چلے گا تو ایٹومیٹک وہ اللہ والا بن جائے گا. وہ صحیح معنی کے اندر اللہ اس کے حضور کی اطاعت کرنے والا اور فرمانبردار اور وہ خوف خدا والا بن جائے گا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جو اصحاب علم ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے, دنیا آخرت کی کھلتی ہے. یہاں بندہ جو عمل کی کرے گا آخرت کے اندر اس کی جزا اسے ملے گی. اچھا کرے گا اچھی جزا, برا کرے گا بری جزا ملے گی. تو جو اصحاب علم ہیں, جو علماء ہیں, تو وہ دنوار قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو دنیا کا فانی ہونا, دنیا کا عادی ہونا, دنیا کا دھوکے کا سامان ہونا اور موت کا برحق ہونا, قبر کی منازل, پھر حشر کے دن قبروں سے اٹھایا جانا, پھر حشر کی کیفیات, احوال, قیامت کا ہولناک منظر, رب کی بارگاہ میں حاضری کی کیفیت اور پورے صراط کو پار کرنا اور نیکوکاروں کا جنت میں اور بدکاروں کا جہنم میں داخل ہونا, جو ان ساری چیزوں سے علم والے علماء وہ زیادہ ان سے آگاہ اور خبردار ہوتے ہیں. اور اس طور پر وہ خبردار ان سے آگاہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم کرتے ہیں, قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں, تو یہ چیزیں ان کے علم سے جدا نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائیں اور ان کی توجہ ہٹ جائے, کیونکہ دن رات جب وہ پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کو, بار بار وہ ان باتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں, تو ان کے ذہن کے اندر دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا اور اوپرلی نعمتوں کی قدر و قیمت وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور وہ ہر اعتبار سے جب غور و فکر کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا وہ اللہ والے بن جاتے ہیں, اللہ کے اطاعت گزار, اللہ کے عبادت گزار, اللہ کے احکامات کے عامل, لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے والے بن جاتے ہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ والے بن جائیں. جو علم والے ہیں, علم سے ہی ان کا شرف رہتا ہے, تو ایسے علماء فرمایا حقیقت میں یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے علماء کے بے شمار فضائل بیان کیے تاکہ لوگوں کے اندر علم دین پڑھنے کی اہمیت اجاگر ہو. گزشتہ جمعے کے درس میں بعمل حافظ قرآن, بعمل قاری قرآن, بعمل عالم دین کے فضائل اور علم دین سیکھنے والے طالب علم کے فضائل بیان کیے گئے تھے. اور آج کے درس میں بھی اس حوالہ سے کچھ گفتگو ہے اور کچھ اہل علم کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے اور ان کی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور غفلت کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کے حوالہ سے گفتگو ہے. دیکھیے
کہ پوری دنیا کا نظام صحیح طور پر تبھی چل سکتا ہے دنیا میں امن و امان، دیانتداری، سچائی اور دیگر تمام خوبیاں اور بھلائیاں تبھی آ سکتی ہیں کہ جب اس دنیا کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ان کی مسل کریں۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے اور لین دین کا معاملہ ہے اور ماں باپ اولاد کا آپس میں تعلق ہے، شوہر بیوی کا آپس میں تعلق ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ سارے امور یہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے ایام، ہمارے دن، ہماری راتیں اور ہمارے سارے کے سارے اعمال، افعال، اقوال اور ہمارے نظریات، عقائد، وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے۔ اور یقین کریں کہ جس مقام پر جتنی دیر تک لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی، تو وہاں امن و سلامتی، خوشحالی اور وہاں کا معاشرہ وہ دیگر معاشروں سے بالکل جدا اور مثالی معاشرہ رہا۔ اور جہاں جہاں اللہ اس کے احکامات سے دوری اور نافرمانیوں کی زیادتی اور کثرت ہوتی چلی گئی، وہاں اسی اعتبار سے تباہی اور بربادی آتی چلی گئی۔ تو پوری کائنات کا نظام وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و برداری اور اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بڑے قوانین پر چلنے سے ممکن ہے۔ اور ساری کائنات کو، تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر، اطاعت پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنے علماء قرآن و سنت کے اتنے ماہرین پیدا ہوں کہ جو پوری دنیا پر کور کرے۔ ایک بستی چھوٹی بستی ہے، وہاں پر ایک عالم کی حفاظت کر سکتا ہے تو ایک عالم دین وہاں موجود ہو، جو لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، نکاح، طلاق اور دیگر جتنے بھی امور ہمیں کرنے پڑتے ہیں وہ ساتھ کے بارے میں ان کی رہنمائی کرے، اور جو سستی کریں، جو غفلت کریں ان کو سمجھائیں، احساس دلائیں اور فکر آخرت ان کے دلوں میں اجاگر کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک صحیح باعمل عالم دین ایک بستی میں ہوگا تو وہ صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، تو پوری بستی کا نظام اور وہاں کا ماحول وہ دوسرے علاقوں سے جدا، گانا اور منفرد ہوگا۔ وہ قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شریعت کے ماہرین، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے، ربانیین یعنی خدا والے، اللہ والے علماء موجود ہوں جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین پر لوگوں کو چلائیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے قوانین سے انحراف کرے اس کو سمجھائیں اور اس کو احساس دلا کر، فکر آخرت دلا کر، اللہ کا خوف دلا کر، انہیں سیدھی راہ پر لائیں۔ تو جب ایسا ہوگا کہ جتنی لوگوں کی تعداد ہے اس تعداد کے اعتبار سے جتنے علماء ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے چاہیے، جب اتنے علماء موجود ہوں گے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو آٹومیٹک یہ پوری دنیا کا نظام بہت احسن انداز سے چلے گا۔ جو حکام ہیں، جو افسران ہیں، وہ بھی علماء کے تابع ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ علماء کی اتباع کریں اور علماء سے پوچھ کر وہ اپنا جو کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک پورا معاشرہ اپنے سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ جن خرابیوں کے اندر، جن جرائم کے اندر معاشرہ وہ پھنس چکا ہے اس سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ
ایسے اتنے علماء ہونا چاہیے کہ جو قوم کی اصلاح کرتے رہے اور معاشرہ کو سیدھی راہ پر فلاح اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومنین، سارے کے سارے ایمان والے دین سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل پڑے۔ ظاہر یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے، ہر بڑی جماعت سے کوئی گروہ نکلے اور وہ اپنے گھروں کو، اپنے کام کاج اور کاروبار کو چھوڑ کر گھروں سے نکل پڑے اور جا کر علم دین حاصل کریں۔ جب وہ علم دین حاصل کر لیں تو اس کے بعد آ کر اپنی قوم کو، اپنی برادری والوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں کہ نماز نہ پڑھو گے تو یہ سزا ہے، زکات نہیں دو گے تو اس کی یہ سزا ہے، جھوٹ میں دھوکے فراڈ سے روزی کماؤ گے تو یہ سزا ہے، اگر اولاد والدین کی اطاعت نہیں کرے گی ان کے لیے یہ سزا ہے، والدین اگر اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، ان کو تربیت صحیح نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی آخرت میں یہ سزا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو پورا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو جب وہ اگر اپنی قوم والوں کو، برادری والوں کو اللہ کے قوانین بتائے گا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر جہنم کے ڈر سنائے گا اور ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر جنت کی خوشخبریاں سنائے گا، تو ایٹومیٹکلی بہت بڑی تعداد درجہ بدرجہ کچھ جلدی کچھ دیر سے اس کا اثر قبول کریں گے اور وہ سچی راہ پر، ہدایت کی راہ پر اور اصلاح کے راستے پر وہ چل پڑیں گے۔ اس طرح اس پوری قوم میں، اس پورے قبیلے میں، برادری میں ایک بہترین تبدیلی آ جائے گی، بہترین انقلاب آ جائے گا اور اس قوم والے، قبیلے والے نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ ہر برادری والے، ہر بستی والے، جہاں کہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں والوں کا یہ لازم ہے کہ وہ اپنوں میں سے ایک ایسا وہ شخص تیار کریں کہ جو پورے طور پر ہم اپن گوش ہو کر وہ علم دین حاصل کریں اور پوری وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد آگے پھر اپنے علاقے میں لوگوں کو وہ شریعت سکھائے، شریعت کی تعلیم دے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ پوری کائنات کے نظام کو بہترین راہ پر چلانے کے لیے اور خوشحالی کی راہ پر، کامیابی کی راہ پر، فلاح اور نجات کی راہ پر چلانے کے لیے یہ ہمیں حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں تو وہاں وہاں اتنے علماء موجود ہوں جو ان کی رہنمائی لوگوں کی کرتے رہیں، ان کو سیدھی راہ پر چلاتے رہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ علماء سینے سے نہ ہوں یا کم ہوں، ظاہر ہے کہ اگر علماء کم ہوں گے تو اصلاح پورے طور پر نہیں ہو پائے گی اور جس طرح لوگوں کو اللہ کے حکم کی اطاعت پر چلانا وہ ضروری تھا تو وہ پورے طور پر اس طرح لوگ نہیں چل پائے۔ یہ علماء کم ہوں گے اور اگر سینے سے علماء نہ ہوں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سینوں سے علم کو سلب نہیں کرے گا، یہ علم چھین لے، ایسا نہیں فرمائے گا کہ علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت علماء دنیا سے چلتے اٹھتے چلے جائیں گے اور مزید علماء پیدا نہیں ہوں گے۔ تو بالآخر لوگ چاہنے تو اپنا سردار، اپنا امام، اپنا خطیب بنا لیں گے،
اپنا وائز بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، بغیر علم کے لوگوں کو وہ شریعت کے احکام بیان کریں، دین سکھائیں گے بغیر علم کے، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حقوق قیامت کی علامتوں میں سے ہے، علم کا، علم دین کا اٹھ جانا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، لوگ علم دین کی کسی بھی بات پر قدرت نہیں پائیں گے، یعنی بالکل علم اٹھ جائے گا اور علم عام سی باتیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ دنیا سے اپنے اپنے وقت پر اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نئے علماء وہ پختہ علم والے، جیسا شریعت کا تقاضا ہے ویسے علم والے علماء، ان کی پیداوار وہ بہت قلیل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی مال کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں پر، دماغ پر غالب ہے کہ ان کو تو بس مال چاہیے۔ اگر بیٹے کو عالم دین بنانے میں، قاری بنانے میں، حافظ قرآن بنانے میں مال مل جائے تو پھر وہ یہ کر لیں گے، اور اگر اس میں مال نہیں ملتا، مال ملتا ہے ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے میں، اور وکیل اور جج اور دیگر بڑے بڑے عہدیدار بنانے میں مال ملتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو یہ بنائیں گے۔ ترمذی، دارمی اور مسند احمد کی روایت، حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار کسی بات کا تذکرہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا کہ جب ان میں دین اٹھ جائے گا۔ ہم زیاد کہتے ہیں، میں نے ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں دین کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد میں قرآن پڑھائیں گے، پھر ان کی اولاد اپنی اولاد میں قرآن پڑھائے گی، کیا پتہ سلسلہ جاری رہے گا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد، میں نے تو سمجھا تھا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے مدینے پاک کے اندر، تجھے تیری ماں روئے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ یہود و نصارہ، کیونکہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، تورات انجیل یہ یہود و نصارہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے، جو تورات اور انجیل کے احکام کا تقاضا ہے اس پر نہیں چلتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے اٹھ جانے کی ایک تعبیر یہ بتائی ہے کہ عمل اٹھ جائے گا، علم ہو عمل اٹھ جائے تو بھی یہ گیا کہ علم اٹھ گیا، کیونکہ جو علم کا فائدہ تھا وہ تو حاصل نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو فرمایا جن کو تورات کا حامل بنایا گیا اور تورات کے احکامات پر عمل کی ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا، فرمایا وہ تو ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابیں لا دی جائیں بہت ساری، اب وہ علم تو بہت ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ نہیں ہے جیسے گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لا دی، اب بتاؤ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لا کر تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور گدھے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہے کہ اس پر بھار اور وزن تو اس کے اوپر پڑ جائے گا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں، تو آگے جس نے بڑا علم پر عمل نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہے کہ پوچھے گا تم علم پڑا تھا تو جانتا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
کیا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل کوئی؟ تو کیا یہ نظریہ پڑے گا کہ صرف لوگوں کو بتاؤ اور خود عمل نہ کرو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو بولا کہ ایسے لوگ بے عقل ہے کہ جو علم پڑھتے ہیں جانتے ہیں اس کے باوجود وہ خود عمل نہیں کرتے۔ اور جو تم فرمایا یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے کہ تم لوگوں کو وہ بات کہو جو خود نہ کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر ان علماء کی، ان علم والوں کی مذمت فرمائی کہ وہ علم رکھنے کے باوجود علم کے تقاضوں پر نہ چلیں اور عمل نہ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے قاریوں کے گروہ، پہلے دور کے اندر جو قاری ہوتے تھے نا، قاری قرآن کو، تو کیونکہ پہلے دین اسلام و عرب میں پھیلا اور عرب والوں کی زبان عربی تھی، ان کے لیے قرآن کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا، سوائے کچھ مقامات کے کہ جن کی تشریح کے بغیر ان کا سمجھنا دشوار ہے۔ باقی جو عام قرآن کے اندر واقعات کا ذکر ہے، مطلب انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ دین کی کیفیات، احوال اور ان کے ساتھ ان کی قوم کی طرف سے پیش آیا اور ان قوموں کا نفس کے وجہ سے کیا عذابات آئے ان کا تذکرہ، جیسے لوگوں کا تذکرہ اور وعد و نصیحت کی باتیں بہت ساری جو ہیں کہ جو اگر بندہ عربی زبان جانتا ہو تو خود پڑھنے سے بہت ساری باتیں سمجھ جاتا ہے، اور جو باقاعدہ قاری ہوگا ظاہر ہے وہ ان کام کو بھی سیکھے گا۔ پہلے وقت میں صرف یہ تصور نہیں تھا کہ بس قرآن کو یاد کر لیں، قرآن کے احکامات بس کوئی کرنا ہو، بلکہ جتنا بڑا قاری ہوتا تھا اتنا بڑا وہ عالم ہوتا تھا۔ اب یہ ہمارے اجمیوں کے اندر جو اجمی زبان والے لوگ ہیں اپنی نہیں جانتے، ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن کی سمجھ بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے قاریوں کے گروہ، تم اگر سیدھے رہو گے تو تم سب سے آگے نکل جاؤ گے، سبق تم سب کر پڑے گا، بہت آگے نکل جاؤ گے۔ اور اگر تم دائیں بائیں ہو ہٹے تو پھر تم بہت بڑی برائی میں جا پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو قراء ہیں، جو علماء ہیں، جو اصحاب علم ہیں، تو اگر یہ سیدھے چلتے ہیں تو یہ سب سے آگے نکل جائیں گے، سب سے زیادہ اللہ کی رضا پانے والے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب پانے والے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت مرتبہ پانے والے، تو سب سے زیادہ جنت کی نعمتوں کے مستحق اور حقدار بننے والے ہوں گے۔ اور اگر یہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ جائیں گے اور غافل ہو جائیں گے یا بدعملی کریں گے تو فرمایا کہ پھر سب سے بڑے گمراہ یہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دارمی کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے لوگوں میں اچھے بھی علماء ہیں اور سب سے برے بھی علماء، جو عمل کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کے تقاضوں پر چلنے والے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور بدعملی کرتے ہیں وہ سب سے برے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، تم حزن سے پناہ طلب کرو۔ جو عربی میں کہتے ہیں کنویں کو اور حزن کہتے ہیں غم کو، چکن حزن میں غم کا کنواں، تو آقا نے بتایا کہ چکن حزن سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے یا رسول اللہ چکن حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس سے پورا جہنم، دوسرا اس وادی کے علاوہ جو بقیہ جہنم ہے دن میں 400 مرتبہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی وادی کی جیسے بقیہ جہنم 400 مرتبہ دن میں اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ جہنم کی وادی بڑی کوئی خطرناک قسم کی وادی ہوگی نا۔ تو
تو فرمایا کہ دخول حضور یہ جہنم کی وہ وادی ہے جیسے پورا بقیہ جہنم 400 مرتبہ دن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے. تو فرمایا میرے صحابہ تم دخول حضور سے پناہ مانگو. اچھا یا رسول اللہ دخول حضور میں کس کو ڈالا جائے گا؟ یہ ایسا خطرناک جہنم کا مقام ہے اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ آقا علیہ السلام فرمایا کہ دکھلاوا کرنے والے قرآ ہیں، دکھلاوا کرنے والے اعمال کے اندر دکھلاوا کرنے والے جو قاری اور قرآ ہیں فرمایا وہ اس کے اندر ڈالیں گے. اور ابن ماجہ کی روایت میں کچھ اضافہ ہے، فرمایا کہ وہ قرآ جو اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں اور امیر لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اور امام حربی نے کہا کہ عمراء سے مراد وہ ظالم قسم کے عمراء ہیں، تو وہ لالچ کے اندر کہ ایسے ہمیں مال حاصل ہو، تو ظاہر مال کیسے حاصل ہوگا؟ ان کو کہتے تو رشوت چھوڑ دو، تو سود چھوڑ دو، تو گھر ملا کر بڑا گناہ کا کام ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، کس طرح کی بات نہیں جا کے کریں گے. اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو یہ جہاد ہے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا. آقا نے فرمایا جو دور کی حدیث ہے، فرمایا یہ بہترین جہاد ہے، بڑا جہاد ہے، یہ ظالم کے سامنے کلمہ حق ہے. تو اگر اس لیے ہمارا یہ کام چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف دلا کر خوف خدا دلا کر ان کو شریر کی راہ پر لاتے ہیں، تو پھر یہ ایسے افراد وہ قابل تعریف ہیں. لیکن یہاں وہ افراد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں وہ ہو رہی ہے کہ جو مال کے لالچ میں ان کی چاپلوسی کریں، ان کی مشاورت کریں. واجب سیٹ صاحب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں بڑی تعریفی کی جا رہی ہے، داڑھی منڈا رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو وہ یتیموں کے خون باندھے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو ایسے قرآن ہیں جو اپنے اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں، اور ابن ماجہ میں فرمایا کہ وہ عمراء کے پاس جاتے ہیں، تو ایسے قرآن کو جہنم کے اس طریقے میں ڈالا جائے گا جیسے پورا جہنم جن میں 400 مرتبہ کی پناہ مانگتا ہے. لیکن جہاں یہ باتیں کس پر اثر انداز ہوں گی؟ بے شک جو سنے گا ادھر سنا ادھر دیکھ، یہ جو سوچ کا مقام ہے کہ اللہ اس کے رسول کا بندہ فرمان سنے بندے کے ڈر اور خوف پیدا نہ ہو. تو من کر کے باتیں بولیں کہ من کر کے کسی بنی یہ بالکل بے خوف نہیں ہے کہ بالکل دل جو ہمیں خوف خدا سے آئی ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بندہ غلطیاں سنیں تو بندہ کام پہ نہیں ہے، بندہ اپنی غلطیوں سے رجوع نہ کرے. مسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شہید کو پیش کیا جائے گا. تو شہید اور قاری، عالم دین اور صحیح، یہ 3 افراد پیش ہوں گے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ان سے باری باری پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، میں نے تمہیں اتنے احسانات کیے دنیا میں، تو تم نے میرے لیے کیا دیا؟ میں نے تمہیں اتنا نوازا تھا، مال دیا، اولاد دیا، کاروبار دیا، بہت ساری نعمتیں تمہیں دی، تو اتنی نعمتیں تم یہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہر بندے پر ایسی ہیں اور اتنی ہیں. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ان کو پوچھے گا، عالم دین اور قاری سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم دین پڑھا اور پڑھایا، اور تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرمائے گا میرے لیے تو نے ایسا نہیں کیا، تو اس لیے علم دین پڑھا پڑھایا اور قرآن پڑھا اس لیے عالم اور قاری کہا جائے. تو نے عالم اور قاری کہلوانے کے لیے تو نے یہ سارا کچھ کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. لہذا حکم دیا جائے گا فرشتوں کو تو وہ اسے گھسیٹ کر پورے جہنم میں پھینک دیں گے. شہید حاضر ہوگا، اس کو بھی یہی پوچھا جائے گا لہذا میں نے تیری رضا کی خاطر کفار کے خلاف جنگ لڑی ہے، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی پیاری جان تیری راہ میں دے دی. اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اگر میں نے جان دے دی تیری راہ میں، اللہ فرمائے گا تم نے میری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے کہا اس لیے کیا تجھے غازی کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے. لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کر الٹے منہ
اونٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. پھر سبھی آگے ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ہر نیکی کے راہ میں خرچ کیا, کوئی میں راہ آسا نیکی کا کام چھوڑا نہیں جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو. اللہ ہوگا میرے لیے تو خرچ نہیں کیا, تو اس لیے خرچ کیا تجھے سخی کہا ہے, لہٰذا تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا, اس کو پکڑو گے, اس کو ان کے منہ گھسیٹ کر پکڑ کے جنگل میں پھینک دیا گیا. آج آپ دیکھ لیں کہ اولاً تو ہم دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, دین کی راہ میں آسانی سے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ جہاں جہاں رہتے ہو, آپ کے قریب جو مساجد ہیں, جو اہل سنت کے مدارس ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھیں. مساجد کی جو کیفیت ہے تو وہاں عمومی طور پر خاطرہ سہولتیں جو زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے ہونی چاہیے وہ میسر نہیں. جنریٹر کی فی زمانہ ضرورت ہے. سخت گرمی کے اندر جب لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں, حبس ہو جاتا ہے. لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اے سی میں رہنے کی عادی ہیں, تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی, اور پھر عام لوگوں کے لیے بڑی دشواری ہو جاتی ہے. اتنے پسینے میں شرابی ہو رہے ہوتے ہیں, اور پسینہ آتا ہے, بو آنا شروع ہو جاتی ہے جس. تو ایک کثیر مساجد ہے جس میں جنریٹر کا کوئی انتظام نہیں. وہ اگر ہے تو کئی سال گزر گئے, جنریٹر خراب ہے, آواز اس کی عجیب ہو رہی ہے, کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, وہ تنگ ہو رہے ہیں, لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں, کیونکہ دین کا کام ہے, سارے عاشق رسول ہیں, لیکن اس طرح کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ایک ہی بندہ ایسا جنریٹر مہیا کر سکتا ہے کہ جو بہترین پوری مسجد کے نظام کو چلا سکتا ہے, اور جس میں سب مسلمانوں کا فائدہ ہے. مسلمانوں کو بھلائی پہنچانا, فائدہ پہنچانا کتنا بڑا یہ کام ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, پہلے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا, وہ راستے سے گزر رہا تھا, تو راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی. اس نے کہا کہ کوئی یہاں سے گزرے گا تو تکلیف پہنچے گی, تو گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو اس نیت سے اس نے وہ کانٹے دار شاخ اٹھا کے راستے سے ہٹا دیا, راستہ صاف کر دیا. تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا. اب کانٹے دار شاخ ہٹا دی تو اسے اللہ نے بخش دیا. اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. عام لوگوں کو نفع پہنچانا جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں, اور ان کو نفع پہنچانا یہ نفع نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے, نماز میں دل بھی نہیں لگ رہا, گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور پھر وہ جلدی جلدی نماز ختم ہو جائے, اسے خشوع خضوع حاصل نہیں ہو رہا, تو اس کی وجہ سے سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہماری لیے کوئی توجہ نہیں. اور اگر امام صاحب کریں تو پھر بار بار ان کو کہیں اسے مانگے, اس سے مانگے, اس سے مانگے, اور پھر وہ لیٹر کے پیسے پورے نہ ہوں, پھر جب کریں جب کیا دیا جائے جی لیٹر کے پیسے تو پورے نہیں. یہی حال ہوتا ہے فکر قانون کا. آپ جہاں جہاں واضح پڑھتے ہو وہاں کے حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے. اچھا مدارس کی کیا حالت ہے وہ بھی سن لو آپ. ان کا آج کبھی آگر دیکھ لو, یہ گرمی کا موسم ہے. گرمی کے شدید موسم کے اندر پنکھا چل رہا ہو تو بھی کمرے میں بندہ بیٹھ جائے نا, کمرے میں پسینہ خشک نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کتنی جاتی ہے. ہمارا میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں کہ بجلی چلی جاتی ہے, بچے سو رہے ہیں, آپ پنکھا تو نہیں چل رہا, پسینے میں شرابے ہو رہے, کمرے میں سو رہے, چار دن میں سونا ہی سونا ہے. کیا کریں تمہاری سہولت نہیں ہے ان کے پاس. آپ وہ بچے جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, جنہوں نے آپ کا امام بننا ہے, آپ کے لیے انہوں نے عالم بننا ہے, مفتی بننا ہے, جن سے آپ نے فتویٰ لینا ہے, جنہوں کی رہنمائی کرنی ہے, جو رہنمائی لینی ہے, اور جن کے پیچھے آپ نے چلے, جن کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھنی ہے, اور جن کے دنوں آپ کہتے ہیں ہماری بڑی قدر ہے. وہ قدر یہی ہے کہ جب دین حاصل کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ صورت میسر نہیں کہ جا کے بیچارے سوئیں, تو ان کے لیے یہ ایسا انتظام ہو کہ وہ پنکھا کا انتظام چل جائے. یہ سی تو درکمار کی بات ہے, جو بڑے دور کی بات ہے. آپ جب ان کے سونے کا ٹائم میں پنکھا نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اب ان جب اٹھنے کا ٹائم ہے اس میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ بجلی نہیں ہے, بجلی تو بھلا جاتی ہے. اب انہوں نے عشاء کے 1 گھنٹہ بعد
عشاء کی نماز پڑھی گئی ہے، گھنٹہ اپنا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد وہ ان کا سونے کا ٹائم ہے، تو 3:30 بجے اٹھنے کا ٹائم ہے. اب وہ پنکھا نہیں چلا، نیند آئی ہے نہیں آئی، 3:30 بجے کو اٹھا دیا جائے گا، تو شیڈول کے مطابق پڑھیے، آپ پڑھو اپنا سبق پڑھو. کسی کا دوپہر کا وقت ہے، آپ دوپہر کے وقت میں آرام کا موقع ہے، بجلی چلی گئی، یا تھوڑا سا لیٹے تو بجلی چلی گئی، آپ وہ نہیں ذرا سو سکتے. ظاہر ہے کہ وہ کتنی مشکلات ہوں گی، لیکن آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں. یہ کوئی بنیادی چیز ہے. اس کے علاوہ وہ اماموں کی اور مدرسین کی اور قراء کی اور حفاظ کی تنخواہیں ہیں، وہ بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہ، بہت تھوڑی تھوڑی، ان سے گزارا نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو آپ مجھے کر کے دکھا دیں. پھر وہ تنخواہیں اگر بر وقت نہ ملے ان کو، تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے بیوی بچے کیسے گزارا کرتے ہوں گے. کان میں تکلیف آ گئی، اور انہوں نے دوائی نہیں لینی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ کہہ جاتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، بخار آ گیا، نزلہ آ گیا، وہ نہیں لیں گے دوائی، ان کے پاس ایسے ٹھیک ہو جائے گا. کان میں تکلیف آ گئی، کسی بھی بڑی بہت مشکل ہو جائے گی جب تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ورنہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنا رقم نہیں ہے، ہم کیسے یہ علاج کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ دین حاصل کرنے کے لیے راغب نہیں ہوتی، کہ جو اس کے لیے موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق سہولتیں نہیں وہ میسر نہیں ہے. تو اگر لوگ دین کی راہ میں وہ صحیح طرح خرچ کریں جیسے اللہ نے اس کے اصول میں حکم دیا ہے، تو پھر یہ حالات پیدا نہ ہوتے کبھی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مدرسین کی تنخواہیں کم ہوں، پوری نہ ہوں، امام صاحب کی تنخواہ تھوڑی ہو، جنریٹر کا انتظام نہ ہو سکے، UPS کا انتظام نہ ہو سکے، بیٹری ڈیمیج ہو گئی ہے، بیٹری نہیں آ سکتی. تو یہ سارے مسائل یہ اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جب لوگ بالکل دین سے اور کے معاملے میں بے حس ہو جائیں. دنیا میں اپنے کاروبار کتنی لمبا ہے، اگر ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں، وہ شہر پہنچ رہے ہیں، وہ شہر پہنچ رہے ہیں، ادھر مال آ رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، لیکن دین کی خاطر نہیں. دین اللہ کا ہے، اللہ نے چلانا ہے، آپ کو اس سے کیا کرنا. یعنی ظاہری کیفیت اسی طرح ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ آئیں اور آپ آ کر مدارس میں جائزہ لیں کہ میری باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں. بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیسا ہے، اور وہ کھانا آپ کھائیں اور آپ کا کھانے کو جی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ کھا کر بتائیں گے کہ اگر آپ کتنا کھا سکتے ہو، چاند تمہیں کھانا کیا طبیعت کرتی ہے یا نہیں کرتی. بچوں نے کھانا ہے، آپ کیسا نہیں، وہ ان کی مجبوری. اگر ہم یہ باتیں سن کر ہم سے کیسے حاصل نہیں ہوتے، صرف باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بد عمل علماء بھی ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، میں اسی پر سنا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باعمل بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دین کا نظام باقی ہے. اور وہ بنا ہوتے ہیں کہ دین کا نظام ختم ہو جاتا سلسلہ. اے لوگ مسلمان بھائیوں، اپنے اندر احساس کو بیدار کریں. یہ کم بڑا زندگی ہے، دنیا کے بعد یہاں رہ جائیں. اگر تم نے اللہ کی رضا کی خاطر تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کیا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے مال کی، وہ ایک فائل بھی نہیں رکھے گا، کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دے. وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کر دے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اور اس کے بدلے میں عطا کرے گا، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں کہ جو قابل رشک. رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو بندے کے دل میں خواہش ہو کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ نے یہ تمنا کرے کہ یہ اس کے پاس نعمت ہے، یہ جاتی ہے، اس کے پاس جو نعمت ہے یہ چلی جائے، مجھے ملے گا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے. اور حسد کے بارے میں آیا ابو ہریرہ کی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد جو ہے وہ تو اجازت نہیں ہے نا کرنی. تو حدیث میں لفظ حسد آیا لیکن وہاں پر علماء نے بتایا کہ ہمارا رشک ہے. تو فرمایا 2 ایسے فرد ہیں کہ وہ قابل رشک ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. ان میں ایک تو وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، تو وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے مال خرچ کرتا ہے.
شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دین کی دولت عطا فرمائی اور وہ علم دین اور وہ حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے کرتا ہے. ظاہر لوگوں میں جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے تو اس کا فیصلہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا نا. قرآن کہتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت اچھا ہے. یہاں ان کا فرمایا گا کہ اپنا جھگڑا کسی بھی بات میں ہو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو. تو کیسے سپرد کرو گے کہ جو شریعت کا ماہر ہے، قرآن و سنت کو پورے طور پر جاننے والا ہے، اس کے پاس جاؤ گے اور جا کر کہو گے یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ اس میں قرآن و سنت جی اسے بتائیں کیا شریعت کا فتویٰ ہے، شریعت کا کیا فیصلہ ہے، اللہ دین کا کیا حکم ہے. وہ آپ کو اس کے مطابق بتائے گا، آپ اس کو دل و جان سے قبول کریں. تو وہ شخص جس کو اللہ نے مار دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، وہ شخص بھی قابل رشک ہے. اور وہ شخص جس کو اللہ نے علم دین سے نوازا تو وہ لوگوں کو وہ علم اور حکمت سکھاتا ہے اور اس کے لیے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو نظام ہے نا دنیا کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ پورا نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلایا جائے. اور یہ پورا نظام اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اسی صورت میں چل سکے گا کہ جتنے بڑے لوگوں کی تعداد ہے اسی اعتبار سے اتنے صحیح علم والے علماء ہوں، وہ اپنے اپنے مقام پر لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں اور جو وہ غفلت کریں انہیں احساس دلائیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑے گروہ سے ایک جماعت نکلے، قبیلہ ہے، قوم ہے، برادری ہے، کچھ لوگ اس میں سے نکلے اور جا کے علم دین حاصل کریں. جب علم دین حاصل کر لیں پھر لوٹ کر واپس آئے، اب اپنی برادری والوں کو، قبیلے والوں کو، قوم والوں کو اللہ کا ڈر سنائیں. جو وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کے ڈرائیں. لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ نافرمانیوں سے بچیں، وہ سے اجتناب کریں. یہ قرآن کی آیت ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ یہ اس پورے نظام کو اللہ کے رسول کی اطاعت اور ذمہ داری کے مطابق کرنے کے لیے اور پورے نظام کو اللہ کے رسول کے قوانین کے مطابق چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اتنے علماء ہوں، قرآن و سنت کے ماہرین ہوں کہ وہ اس پوری دنیا کو کور کریں، اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کر سکیں، ان کو شریعت کی راہ پر چلا سکیں. تبھی انقلاب آ سکتا ہے، تبھی بہتری آ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا عالم دین ہوگا، وہ تو کافی قسم کا شخص ہے، وہ بار بار جب اس کو سمجھائے گا اللہ سے توبہ کی توفیق دے گا، اسی کی راہ پر آ جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوں گے جو جرائم پیشہ ہیں، مجرم قسم کے لوگ ہیں، رشوت خور، سود خور، یا کسی اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کسی دیندار اور خدا رکھنے والے آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور وہ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، پھر آخر احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ قائم ہو کر وہ نیک بن جاتے ہیں. کتابوں میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ بڑے بڑے کافی بدماش اور کسی قسم کے زانی شادی قسم کے لوگ گزرے اور بعد میں کسی اچھے اور اللہ کے نیک بندے اور ولی کی صحبت ملی تو وہ توبہ قائم ہو کر صرف آپ اچھے مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، صحابہ کرام کے بزرگ بن گئے. اچھی کی صحبت کو اچھا رنگ لاتی ہے، برے کی صحبت برا رنگ لاتی ہے. لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پورے نظام کو اور پورے معاشرے کو بدلنے کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. صرف ایک بندہ اس پورے شہر کو نہیں سدھار سکتا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ والدین ہیں تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں.
جیسے رب کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا الصلاۃ واستبر علیہا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ بخاری کی حدیث ہے آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، قیامت والے دن آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ والدین ہیں تو حیثیت والدین میں آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ پورا کریں، تو اپنے بچوں کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کریں۔ تو کم از کم جو دین کی ضروری باتیں ان کے لیے سیکھنا لازم اور فرض ہے، وہ کو سیکھنا۔ اسی طرح اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو اس عہدے کی ذمہ داری ہے اس کو آپ پورا کریں۔ آپ ایم پی ہو، آپ ایم این اے ہو یا آپ کوئی افیسر ہو تو اس کی کوئی عہدے کی ذمہ داری ہے نا، تو آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اسی طرح بحیثیت ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہونا چاہیے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کا ایک خونی رشتہ ہے اس جگہ سے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ رشتہ داروں کا وہ ذمہ داری کو نبھائیں۔ اسی طرح جو ہر جگہ سے جو آپ کی ذمہ داری ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، اور ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اور ایک افیسر ہونے کی حیثیت سے یا کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہو تو اس حیثیت سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمازی ہو مسجد کے تو نمازی ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دین اسلام والے ہو تو اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کی خاطر بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے انشاءاللہ۔ اگر ہر عالم اپنی ذمہ داری پورا کرے، حافظ قرآن، قاری، امام، مدرس اپنی ذمہ داری، مفتی اپنی ذمہ داری پورا کرے اور مقتدی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے بہت جلد انقلاب آ جائے گا۔ اور جب ایک ذمہ داری پورا نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی۔ جس طرح ذمہ داری پوری کرنے سے تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی، تو ذمہ داری پوری نہ کرنے سے خرابی ہوگی اور ذمہ داری کا خلاف کرنے سے اور زیادہ خرابی ہوگی۔ مثلا وہ فیصلے صحیح نہیں کرتا یا اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، مثال کے طور پر اس کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، ٹیچر ہے مدرس ہے وہ اپنا وقت پورا نہیں دیتا، بچوں کو تعلیم نہیں دیتا، اس سے خرابی پیدا ہو جائے گی نا۔ تو اگر وہ اس کا الٹی کرتا ہے، تعلیم بھی غلط دیتا ہے، ان کا دین بھی غلط بناتا ہے تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بچہ دہشت گرد بن جائے، وہ اور بھی کوئی اس طرح کا جوان پیشہ فرد بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایک افیسر ہے تو وہ اپنا وقت نہیں دیتا اور بیٹھتا نہیں ہے دفتر کے اندر تو اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، اور ایک افیسر ہے تو فیصلے غلط کرتا ہے پیسے لے کر، اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ ہر فرد کے ساتھ بہتری اور خرابی میں وابستہ ہے، آپ میں کوئی فرق نہیں عام ہے یا وہ اسی کو بڑی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ معاشرے کی بہتری اور معاشرے کی خرابی وابستہ ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بہتری آئے گی، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، اور اگر وہ اس ذمہ داری کا خلاف نہیں کرے گا، کوئی غلط کرے گا، جرم کرے گا، پھر اس سے بڑی خرابی معاشرے میں پیدا ہوگی۔ تو یہ تربیت اسی طرح معاشرے میں آ سکتی ہے، مسلمان فلاح اسی طرح ہم پا سکتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے تقاضوں پر چلے۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنا کوئی ایسا شیڈول بناؤ کہ آپ دین کی باتیں اور ایسے بیانات بھی سنو جس سے آپ کے اندر یہ احساس کی ذمہ داری پیدا ہو۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن میں ہمیں بہترین قوانین قرآن کی شکل میں عطا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شکل میں اپنی سنت کی صورت میں قوانین ہمیں فراہم کر دیے۔ ہمیں مزید قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں حکومت ابھی تک قوانین بنا رہے ہیں اور قوانین تو پہلے بن گئے ہیں، اب ان کو نافذ کرے، نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں بناتے رہے توڑتے رہے ایسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، لاپرواہی نہ برتیں۔ آخر موت برحق ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری حساب و کتاب کا اجر برحق ہے، اور پھر سوائے پچھتاوے کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور شریعت کی راہ پر چلیں اور گھر پیش کے ماحول تشریح کی راہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور معلوم ہے